الحمد للہ لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست کا مہینہ چونکہ شروع ہے اور آج 14 اگست کا دن ہے، اور 14 اگست کے دن پاکستان میں جشن آزادی کے حوالے سے مختلف قسم کے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کے انعقاد کا مقصد پاکستان کی جشن آزادی کی خوشی منانا ہوتی ہے، لیکن ان تقریبات میں عام طور پر جو غلطیاں پائی جاتی ہے وہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل اصلاح ہے۔ جیسا کہ ان تقریبات میں موسیقی یعنی گانے بجانے کا عام رواج ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ملی نغموں میں بھی موسیقی کو یعنی گانے کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان تقریبات میں مردوں اور خواتین کا اکٹھا جمع ہونا اور اس کے نتیجے میں بے پردگی اور بے حیائی کے جو مناظر سامنے آتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل اصلاح ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے کام پائے جاتے ہیں جو غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں کہ جشن آزادی کی ان تقریبات میں گانے بجانا یعنی موسیقی بجانا اور مردوں اور خواتین کا اکٹھا ان تقریبات میں جمع ہونا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ شریعت اور مقصد پاکستان دونوں کے خلاف ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کے آزادی کے تقریبات یہ اسلام کے احکامات سے کیسے خالی ہو سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس کے آزادی کے تقریبات بھی اسلامی احکامات کے تحت ہونی چاہیے، اور یہی پاکستان کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو بھلا بیٹھے۔ کیا ہمارا یہ طرز عمل پاکستان کے لیے دی جانے والی لاکھوں قربانیوں کے ساتھ بے وفائی اور ناقدری کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا ہم نعمت پاکستان کی ناشکری نہیں کر رہے؟ آج کے ہم غور کرتے کہ جب ہم خود بھی مسلمان ہیں اور یہ ملک بھی اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر اس کی جشن آزادی منانے اور جشن آزادی کے تقریبات منعقد کرنے میں ہمیں اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔